السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے یونٹ نمبر 18 روزمرہ کے محاورات میں اگلے کچھ محاورات، ان کے مفہوم اور جملے کریں گے۔ اس میں توئیں جز ہیں ہمارے پاس۔ پہلا لفظ ہے طوطی بولنا، شہرت ہونا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا آج بھی طوطی بول رہا ہے۔ طوطا چشم ہونا، بے وفائی کرنا۔ بعض لوگ ایسے طوطا چشم ہوتے ہیں کہ مطلب نکال لینے کے بعد فوراً آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ طاق ہونا، ماہر ہونا۔ ہمارے استاد محترم اردو زبان و ادب پڑھانے میں طاق ہیں۔ طبیعت بھر جانا، جی اکتا جانا۔ ایک ہی کھلونے سے کھیلتے کھیلتے بچے کی طبیعت بھر جاتی ہے۔ ظلم ڈھانا، بہت زیادتیاں کرنا۔ بھارت بے بس کشمیریوں پر بے پناہ ظلم ڈھا رہا ہے۔ عین سے بننے والے محاورات: عرش پر چڑھانا، بہت زیادہ عزت کرنا۔ میں اپنی اوقات جانتا ہوں، آپ مجھے خواہ مخواہ عرش پر نہ چڑھائیں۔ اش اش کرنا، بعض کتب میں آپ کو الف سے بھی اش اش کرنا لکھا ہوگا، دونوں صورتوں میں صحیح ہے۔ عین کے ساتھ اش اش کرنا اور الف کے ساتھ اش اش کرنا لکھنا دونوں صورتوں میں صحیح ہے۔ بہت خوش ہونا، مداری کے کرتب دیکھ کر سب اش اش کر اٹھے۔ عقل پر پردہ پڑنا، بے وقوفی کا کام سرزد ہونا۔ اسلم کی عقل پر ایسا پردہ پڑا کہ وہ نو سرباز کی باتوں میں آ گیا۔ عید کا چاند ہونا، بہت کم ملاقات ہونا۔ آپ تو اب عید کا چاند ہو گئے، کبھی ملتے ہی نہیں۔ غین سے بننے والے محاورات: غصہ تھوک دینا، غصہ ختم کر دینا، راضی ہو جانا۔ بس اب غصہ تھوک دو اور بتاؤ کہ کب ہمارے ہاں آ رہے ہو۔ غضب ڈھانا، ظلم کرنا۔ یہ تم نے کیا غضب ڈھایا کہ میرا کاروباری راز میرے حریف کو یعنی میرے دشمن کو بتا دیا۔ غم غلط کرنا، دل بہلانا۔ احمد والد کی وفات کا غم غلط کرنے کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ دورے پر چلا گیا۔ فے سے بننے والے محاورات: فاقوں مرنا، بھوک سے لاچار ہونا۔ وہ شخص مسلمان نہیں جس کا پڑوسی فاقوں مر رہا ہو اور وہ خود عیش و عشرت میں مشغول ہو۔ فتنہ اٹھانا، فساد مچانا۔ ارسلان اتنا شریر ہے کہ ہر وقت فتنہ اٹھاتا رہتا ہے۔ یہاں پر یا کا لفظ وہ اضافی ہے۔ فراٹے بھرنا، گاڑی کا بہت تیز چلنا۔ گاڑی نے سیٹی بجائی اور دیکھتے ہی دیکھتے فراٹے بھرنے لگی۔ یہاں پر بھی چھوٹی اور حمزہ چھوٹی آنا ہے۔ کاف سے بننے والے محاورات: قافیہ تنگ کرنا، پریشان کرنا۔ ان اوباش لڑکوں نے محلے بھر کا قافیہ تنگ کر رکھا ہے۔ قبر میں پاؤں لٹکانا، مرنے کے قریب ہونا۔ بابا جی آپ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، دولت کی فکر چھوڑیں اور اللہ سے لو لگائیں، یعنی اللہ کے سمت متوجہ ہو جائیں۔ قدم لینا، عزت کرنا، خوشامد کرنا۔ ہر شخص مولانا کے قدم لینے کو اپنی سعادت سمجھتا، سعادت یعنی خوش نصیبی، خوش قسمتی۔ قلع کما کرنا، ختم کرنا۔ ملیریا سے نجات حاصل کرنے کے لیے مچھروں کا قلع کما کرنا ضروری ہے۔ کلی کھلنا، اصلیت ظاہر ہونا۔ احمد بڑا لائق بنتا تھا، امتحان میں نقل کرنے سے اس کی ساری کلی کھل گئی۔ قیامت برپا کرنا، تباہی مچانا۔ سیلاب نے ہر طرف قیامت برپا کر رکھی ہے۔ قیامت ڈھانا، ظلم کرنا۔ زلزلے نے پورے علاقے میں وہ قیامت ڈھائی کہ ہر ایک کو آپا دھاپی پڑ گئی، یعنی کہ ہر طرف افراتفری مچ گئی، ہر ایک کو اپنی فکر پڑ گئی۔ کاف سے بننے والے محاورات: کام تمام کرنا، قتل کر دینا۔ تلوار کے ایک ہی وار نے عمر بن عبدود کا کام تمام کر دیا۔ کان بھرنا، کسی کے خلاف باتیں کرنا۔ عیسائی اور یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ کے کان بھرتے رہتے تھے۔ کان کا کچا ہونا، ہر ایک کی بات سن کر اسے صحیح سمجھ لینا، یعنی ہر ایک کی بات پر اعتبار کر لینا۔ جو افسر کان کا کچا ہو ماتحتوں سے خاطر خواہ کام نہیں لے سکتا۔ کانو کان خبر نہ ہونا، بالکل پتہ نہ چلنا۔ گھر والوں کو کانو کان خبر نہ ہوئی اور چور گھر کا سارا سامان لے اڑے۔ کایا پلٹنا، حالت بدلنا۔ صرف جھوٹ سے توبہ کرنے کی بدولت اس شخص کی کایا ہی پلٹ گئی۔ اور کاف سے بننے والا آخری لفظ کمر باندھنا، تیار ہونا۔ مسلمان اللہ پر توکل کر کے جس کام کے لیے کمر باندھ لے، اللہ تعالیٰ اسے یقیناً کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے آج کے
محاورات تھے ان کے معنی اور جملے آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔